السلام علیکم خواتین حضرات. گزشتہ 2-3 اتوار پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے غور و فکر پر. درمیان میں پھر وہ کچھ دوسرے 1-2 موضوع چل نکلے. ہم ڈسکس اس بات کو کر رہے تھے کہ یہ جو چیز ہم بچپن سے اب تک سنتے آئے ہیں اور حدیث ہے، یہ حدیث ہم سنتے آئے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو پہچانتا ہے. اگر آئینے میں ہمیں شکل اپنی دکھائی دی جائے تو ہم فوری طور پہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ میں ہوں. ہمیں اپنے نام کا بھی پتہ ہے، اپنے خصائل کا بھی پتہ ہے، اپنی اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز کا بھی پتہ ہے. تو پہچانتے تو ہیں. اس پہچان کے باوجود ہم رب کو کیوں نہیں پہچان پاتے؟ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. اور ہمارے جسم کی جو فارمیشن ہے اس پر بات آ نکلی کہ اگر ہم اس پہ ہی غور کر لیں کہ ہمارا سر جو ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ سنگل یونٹ ہے، تو اس کی فارمیشن 55 بونز سے ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے 55 پیسز آف بون. اور حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چوٹ لگنے سے کوئی حصہ اس کا کریک ہو جائے تو اس سے پورے سر کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ صرف اتنا ہی پیس ڈیمیج ہو جس کو بعد میں ریپیئر کر لیا جائے. اس لیے کہ اس کاسائے سر میں ہمارا نرو سینٹر ہے، اور اگر کہیں وہ نرو سینٹر ہمارا ڈیمیج ہو گیا تو پورا جسم پیرالائز ہو جاتا ہے. اسی طرح تمام جسم میں رب تعالیٰ نے 247 ہڈیاں انسان کے جسم میں رکھی ہیں، جس سے انسان چلتا پھرتا ہے، اس میں سختی ہے. ان بونز کی حفاظت کے لیے ان کے ارد گرد گوشت منڈ دیا، اور اس گوشت کے درمیان میں سے بلڈ سرکولیشن کے لیے مختلف سائز کی، مختلف ڈسکرپشن کی وینز رن کی ہیں تاکہ وہ ایک مخصوص فاصلے تک رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ جائیں. ہمارے جسم میں 527 عضلات ہیں، مسلز 527 مسلز، اور ان میں سے کچھ مسلز والنٹیئر ہیں. انہیں برین سے کسی سگنل کا انتظار نہیں ہوتا، وہ آٹومیٹکلی کام کرنے لگتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں کہ کس طرح وجود میں آئیں، کان کی ساخت پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے کان کی ساخت ایسی کیوں رکھی رب تعالیٰ نے. تو اگر ان چیزوں پر ہم غور کرنے لگیں تو رب کی قدرت اور اس کی ثنائی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کس درجے کی ہے. اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان کی جسم میں رب تعالیٰ نے جو حیوانی روح رکھی، حیوانیت کا جذبہ رکھا، وہ 4 چیزوں پر ہے: خون، بلغم، صفرا اور سودا. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، لوگوں سے سنا ہوگا کہ یہ جو سفلی علم کرتے ہیں، کالا جادو کرتے ہیں، وہ عام طور پر خون سے تحریر کرتے ہیں چیزیں. تو اب وہ خون سے تحریر کیوں کرتے ہیں اس کی سمجھ اب آئی ہوگی کہ انسان کے جسم میں جو اس کو ہم روحانیت میں روح حیوانی کہتے ہیں، اصل میں وہ حیوانی جذبے ہیں جس کو ہم نفس بھی کہتے ہیں. تو وہ حیوانی جذبے، اس میں جو پہلا انگریڈینٹ ہے وہ خون ہے. 4 اس کی بنیادی انگریڈینٹ ہیں جس میں نے ابھی عرض کیا: خون، بلغم، صفرا اور سودا. تو جب یہ
کالے علم والے یا سفلی علم والے کوئی چیز آپ کو لکھ کر دیتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں خون اس کا لازمی حصہ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں جو طریقہ علاج بہت عروج جس نے پایا وہ حکمت تھی. آج سے 300 سال 350 سال پہلے اس طریقہ علاج کو بہت عروج حاصل تھا. یہ لوگ اس پہ تحقیق کرتے رہتے تھے. تحقیق جہاں بھی ہوگی، غور و فکر جہاں بھی ہوگا وہاں ترقی ہوگی. تو حکمت میں بہت بڑے پیمانے پر تحقیق ہوتی رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے مائنڈ باگلنگ ٹائپ آف ٹریٹمنٹ سامنے آ گئے. لیکن پھر مغلیہ دور جو زوال کو گیا اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ختم ہوتی رہی، حتیٰ کہ اب گزشتہ 200 سال سے اس پر تحقیق کا سلسلہ بند ہو گیا، جس کے نتیجے میں اچھا حکیم اب نہیں ملے گا. تو اچھا حکیم جس زمانے میں یہ طریقہ علاج اپنے عروج پر تھا تو وہ بھی انسانی جسم میں ان 4 انگریڈینٹس پر کام کرتے تھے، اور خاص طور پہ صفرا اور سودا پر. تو وہ انسانی نبض سے اندازہ لگاتے تھے کہ اس کی طبیعت میں صفرا زیادہ ہو گیا ہے یا سودا زیادہ ہو گیا ہے، بلغم پیدا ہو گئی ہے جسم میں. تو وہ اس کو کنٹرول میں رکھتے تھے. وہ دوائیں ایسی دیتے تھے جس کی 4 ہی صفتیں کہہ لیجئے کہ یا تو معتدل مزاج کی ہوتی تھیں، یا ان کا مزاج گرمی کی طرف مائل ہوتا تھا، خشک ہوتا تھا، یا تر ہوتی تھی. یہ حکمت میں ٹرمنالوجی چلتی رہی. تو کرتے کیا تھے کہ ان چیزوں کو ایک کنٹرول میں رکھتے تھے تاکہ انسانی جذبات پر یہ حاوی نہ ہو جائیں اور وہ حیوانیت کی طرف نہ چل نکلے. تو ان کو کنٹرول رکھ کے انسان کی جو انسانی صفات ہیں جو فرشتوں سے آگے ہیں ان کو موقع دیتے تھے کہ وہ کام میں آ جائیں. یہ آج اگرچہ موضوع سے ہٹ کی بات ہے لیکن وہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں عرض کر دوں کہ یہ حکمت کا کھیل کیا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا حکیم روحانی شخصیت بھی ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ روحانیت کے بغیر حکمت کی نہیں جا سکتی. اس کی وجہ یہ تھی بنیادی کہ وہ کام کرتے تھے انسان کی مزاج کی ان 4 چیزوں کو، اور اس کو کنٹرول میں لے آتے تھے جس سے اس کے حیوانی جذبات دبے رہتے تھے تو انسان تندرست دکھائی دیتا تھا. اگلی چیز ہے زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، جو ہمارا ایک طرح سے بچھونا ہے. کبھی اس کی ساخت پر اگر ہم نظر ڈالیں اور پھر یہ دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہمارے لیے چھپا دیں، اور یہ وہ خزانے ہیں جو قیامت تک انسان کے کام آتے رہیں گے، خواہ وہ ترقی کے کسی منزل پر چلا جائے. جو جو انسان سائنس میں ترقی کرتا چلا جائے گا اور ڈسکوریز کرے گا بہت سی، تو زمین کے اندر جو اللہ نے خزانے چھپائے ہیں ان کو نکالے گا اور اپنے استعمال میں لے آئے گا. تو رب تعالیٰ کی حکمت یہ دیکھیے کہ جب انسان کو پیدا کیا تو قیامت تک جن چیزوں کی اس کو ضرورت پیش آئے گی وہ زمین کے اندر پہلے ہی سے بنانے کے سامان رکھ دیے. پیٹرول کا استعمال ہمارے یہاں 1850 کے بعد شروع ہوا ہے پیٹرول کا استعمال، لیکن کروڈ آئل جب سے زمین بنی ہے تب سے بن رہا ہے. اگرچہ اس کے بننے میں بہت وقت لگتا ہے. اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو کروڈ آئل ہے، تیل، یہ عام طور پر ان علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں کسی زمانے میں سمندر ہوتا تھا، اور وہاں سے اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہٹ گیا
تو یہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ تیل پیدا کیسے ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو نباتات ہیں، ویجیٹیشن ہے، وہ اور مٹی، گرد، کوڑا کرکٹ یہ جمع ہوتا رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اوپر مٹی جمتی چلی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کئی صدیوں میں اتنی زیادہ تہیں جم جاتی ہیں اس پر مٹی کی کہ وہ سالڈ راکس بن جاتی ہیں. وہاں سالڈ راکس بننے کے بعد ہوا کا گزر بالکل بند ہو جاتا ہے اور اس پر جو مٹی جمی ہے وہ کئی ہزار ٹن کے حساب سے کمپریشن دیتی ہے اس نباتات پہ. تو ہیٹ ود کمپریشن یہ مل کر اس ویجیٹیشن کو، جانوروں کے ڈھانچوں کو، پتھروں کو اس طرح سے فارم کر دیتی ہے کہ وہ ایک گاڑھے سیال کی صورت اختیار کر جاتی ہے. چونکہ اس کے اندر ویجیٹیشن بھی ہے اور حیوانوں کے ڈھانچے بھی ہیں، تو وہ اس میں ہائیلی انفلیمیبل ہو جاتا ہے وہ. تو یوں یہ کئی صدیوں میں تیل بنتا ہے اور پھر اس طرف کو یہ چلنا شروع کر دیتا ہے جہاں اسے ڈھلان ملتی ہے اور کہیں کہیں درزیں اسے ملتی ہیں، ان میں سے پاس ہوتا ہوا یہ ادھر انڈر پریشر جاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ کہیں ایک ڈپریشن زمین کے اندر اس کو مل جائے تو وہاں یہ تالاب کی صورت میں جمع ہو جائے گا. تو انسان نے 1850 میں اسے نکالنا شروع کیا، لیکن ایک اندازے کے مطابق یہ دنیا 40,000 سال پہلے، روحانیت میں ہم اسے 40,000 ایئرز کہتے ہیں، لیکن سائنس اسے کہتی کہ یہ کئی ہزار لاکھ سال پہلے وجود میں آئی تھی. تو اگر روحانی فگر کو بھی لے لیں تو رب تعالی نے 40,000 سال پہلے انسان کو پیدا کیا تھا اور اس سے پہلے یہ چیزیں وجود میں آ چکی تھیں. تو یہ رب تعالیٰ کی حکمت پر جب آدمی غور کرتا ہے تو اسے رب سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ رب کی قدرت ہے کیا. سونا اسی اصول کے تحت بنتا ہے، لیکن کیا حکمت ہے رب تعالیٰ کی کہ سونا خالص حالت میں کبھی نہیں پایا جاتا، وہ ہمیشہ دوسری میٹلز کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. قیمتی پتھر ہیں، ان کی ضرورت آج انسان کو پڑی ہے، رب تعالیٰ نے یہ ہمیں کئی لاکھ سال پہلے پرووائڈ کر دیے تھے. تو ان چیزوں کو جب ہم گہرائی سے دیکھتے ہیں تو پھر رب پہچانا جانے لگتا ہے کہ رب کتنا بڑا ہے. تو یہ غور و فکر جو ہے، اس لیے رب تعالیٰ قرآن میں بھی زور دیتا ہے. غالباً سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 ہے شاید، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر شاید صحیح یاد نہ ہو اس وقت مجھے، لیکن غالباً یہ 44 ہے، یہ 40 ہے. تو رب بھی دعوت دے رہا ہے انسان کو کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے. پھر جو اولیاء اکرام گزرے ان کا ایک وتیرہ یہ رہا، جیسے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی زمین پر گھوم پھر کر اس کی قدرت کا مشاہدہ کرے. وہ یہی مشاہدہ ہے غور و فکر کا. جو آدمی سفر کرتا ہے، مختلف چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی قدرت کا ادراک ہونے لگتا ہے اسے، اور رب تعالیٰ پر ایمان پختہ بھی ہوتا ہے. اور یہ دیکھ کر کے ہماری پیدائش سے کہیں پہلے اس نے یہ چیزیں پرووائڈ کر دی تھیں ہمیں، ہمارے دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں شکر گزاری آتی ہے وہاں اطاعت ضرور آتی ہے. تو یوں رب کی اطاعت کی طرف چلا جاتا ہے. یہ حکمت ہے جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے فرمان میں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پہ ترقی کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو چیز بھی دیکھیں اس پر غور ضرور کریں. روزانہ ایک چیز پکڑ کے اس پر غور کرنا شروع کر دیں.
اور جو ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے تو ہمیں حیرت ہوگی کہ خود ہم کتنا جانتے تھے جس کا ہمیں نہیں پتا تھا. تو اندر چھپا ہوا علم ہمارا وہ باہر آنے لگتا ہے. در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ذہن کام کرنے لگتا ہے. تو یوں ہمیں چیزوں کا ادراک ہوگا اور ہم روحانیت کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. ایک اور بات جو اکثر حضرات مجھ سے فرماتے رہتے ہیں، گرچہ وہ میرے لیے ایک لطیفہ ہی ہوتا ہے اور اس میں شرمندگی کا احساس بھی، کہ آپ جیسے نیک لوگ مجھ جیسے گناہگار سے یہ پوچھتے ہیں کہ نماز میں دل کیسے لگے گا. نماز ہم پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع کیسے آئے گا. اب ایک آدمی جو نماز کے اسپیلنگ سے بھی واقف نہیں، وہ کہاں سے آپ کو بتائے گا کہ خشوع و خضوع کیسے پیدا ہو جائے آپ کی نماز میں. انسان کو نماز کے خشوع و خضوع سے دو ہی چیزیں دور کر دیتی ہیں، ایک تو خارجی ہے اور دوسری داخلی. خارجی چیزیں تو بڑی سادہ سی ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اتفاقاً ہماری نظر کسی خوبصورت چیز پر جو اس کمرے میں پڑی ہے اس پر چلی گئی تو ہماری توجہ ادھر کو اٹریکٹ ہو گئی. اس کا بڑا آسان سا علاج ہے کہ ہم اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی بار یہ عمل فرمایا. ایک بار کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت عمدہ خوبصورت کپڑا ہدیہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا، اسے سلا کے پہن لیا. نماز پڑھ رہے تھے تو اس کپڑے پر نظر پڑی، ذہن اس کی خوبصورتی کی طرف چلا گیا. تو نماز ختم کرنے کے بعد پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ لباس فوراً اس آدمی کو لوٹا دیا جس نے ہدیتاً پیش کیا تھا کہ یہ مجھے نماز سے ہٹا رہا ہے، اس کو لے جاؤ. اسی طرح ایک بار چمڑے کا ایک نیا تسمہ اپنے جوتے میں لگایا تھا تو جوتے پر نماز پڑھتے ہوئے نظر پڑی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ نماز سے فارغ ہوتے ہی اپنے جوتے جو پہلا شخص نظر آیا اس کو تحفتاً دے دیے. تو یہ خارجی چیزیں انسان کو نماز میں توجہ نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہاں کوئی خوشنما چیزیں، اگر کوئی انسان آ جائے گا، کوئی میوزک بجے گا تو ہماری اٹینشن ادھر کو ڈائیورٹ ہوتی ہے. اسے ہم خارجی وجوہات کہتے ہیں. اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہٹ جایا جائے. آج ایک چیز اور ہماری سمجھ میں آ جائے گی کہ عام طور پہ یہ فقیر لوگ تنگ جگہوں پر کیوں نماز پڑھتے ہیں. جتنا کشادہ کمرہ ہوگا جس میں ہم کشادہ کمرے میں نماز پڑھیں گے تو ہمیں ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ملیں گی، ہماری توجہ نہیں بندھے گی. جتنی چھوٹی اور کم روشن جگہ پر نماز ہم پڑھیں گے اتنا خشوع و خضوع پیدا ہوگا. تو یہ خارجی وجوہات ہیں اس کی، تو اس کو تو ہم آسانی سے دور کر لیتے ہیں. زیادہ مشکل اس وقت آتی ہے جب داخلی وجوہات اس میں آ جائیں کہ ہمارا کوئی جذبہ ہے، کوئی یاد ہے، کوئی فکر ہے، کوئی ضرورت ہے جو ذہن سے محو نہیں ہوتی. نماز میں بھی دماغ ادھر کو رہتا ہے. ایک چیز آپ بچپن سے سنتے آئے ہوں گے کہ حکم یہ ہے کہ اگر کھانے کا اور نماز کا ٹائم اکٹھا آ گیا تو پہلے انسان کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے. یا ایک چیز اور کہی جاتی ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں کوئی ایسا جملہ ہے جو وہ کہنا چاہ رہا ہے، نماز کا وقت آ گیا تو پہلے وہ بات کہہ دے پھر نماز پڑھے. اس کے پیچھے حکمت صرف اتنی سی تھی کہ اگر ہمیں بھوک لگی ہے تو ہمارا ذہن بھوک کی طرف متوجہ رہے گا، نماز کی طرف توجہ نہیں آئے گی ہماری. تو اس وجہ کو دور کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو. اسی طرح اگر کوئی بات ہمارے ذہن پر سوار ہو گئی ہے تو پہلے ہم وہ بات کر لیں، وہ بات کہہ دیں
تاکہ ذہن سے نکل جائے ہمارے. یہاں تک تو آسان ہے کام. بعض یادیں ایسی ہوتی ہیں، بعض فکر ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نماز میں بھی تنگ کرتے ہیں. تو اس کے لیے اور حل ہے اس کا کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے پہلے، تاکہ اس کی فکر ختم ہو جائے. اگرچہ یہ ترک کرنا آسان نہیں ہوگا، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اسے ترک کر دیجیے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری خضوع پیدا ہو جائے گا ہماری نماز میں. یہ کچھ سوال ہیں مختلف صاحبان کے دیے ہوئے. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مادیت پرستی کس حد تک جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو پھر کیا انسان کو صرف تقدیر پر اکتفا کرنا چاہیے؟ مسلمان تقدیر پر اکتفا نہیں کرتا کبھی. یہاں کئی بار یہ بات ہوئی، میں نے یہی عرض کیا کہ رب تعالیٰ کو صرف وہ لوگ پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں. یا آسان لفظوں میں یہ کہیے کہ رب تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو سست نہیں ہیں، کاہل الوجود نہیں ہیں، بلکہ جدوجہد اور محنت کرتے ہیں. تو تقدیر پر اکتفا جو لوگ کرتے ہیں وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، بے عمل ہو جاتے ہیں. بے عملی کا اسلام میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اسلام تو محنت کرنا سکھاتا ہے. جہاں تک مادیت پرستی کی بات ہے، مجھے نہیں معلوم اس سے کیا مراد ہے، لیکن اگر تو مادیت پرستی جن صاحب نے لکھا ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیاوی وسائل پیدا کرنا، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تو ایک بہت سادہ آسان سی بات ہے حضور اس میں کہ یہ مسلمان جان توڑ محنت کرتا ہے کہ اسے دنیاوی وسائل میکسیمم حاصل ہو جائیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ انسان کو اپنی ہمت کی آخری حد تک جا کے مادی وسائل حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، لیکن اس کی محنت کے نتیجے میں جو کچھ اسے حاصل ہو جائے اس میں سے اپنی ذات پر تو کم سے کم اور اپنے ڈپینڈنٹس کے ضروریات جو جائز ہیں ان کو کھلے ہاتھ سے پورا کر کے جو رزق باقی بچ رہے اسے اللہ کے بندوں پر کھلے دل اور کھلے ہاتھ سے خرچ کر دینا چاہیے. اگر ہمارے پاس دنیاوی وسائل نہیں ہوں گے تو ہم اپنے کسی رشتہ دار، بہن، بھائی اور دوسرے مسلمان بھائی کے کام آ ہی نہیں سکتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کے دے دیا، مسلمانوں کے لیے اور دوسرے دنیاوی سامان، صرف اس لیے کہ ان کے پاس دنیاوی وسائل تھے. تو اگر ہمارے پاس دنیاوی وسائل ہیں تو ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ہیلپ کر سکیں گے. تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنی اللہ نے ہمت عطا فرمائی ہے اس کے آخری حد تک جا کے دنیاوی وسائل آدمی کو حاصل کر لینے چاہیے، لیکن جائز ذرائع سے. یہ بنیادی شرط ہے اس میں. دوسرا سوال ان کا اسی سے ملتا جلتا ہے کہ دنیا میں انسان کو کتنا رچ جانا چاہیے، جبکہ مولا کائنات امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دیں. یہی ایک قصہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے وقت کے غوث تھے ایک صاحب جناب حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ملتان میں آرام فرما رہے ہیں. یہ بے پناہ امیر انسان تھے. تو ان کے ہم اثر دوسرے اولیاء کرام انہیں اکثر و بیشتر یہ کہتے رہتے تھے کہ تم کیسے ولی اللہ ہو کہ جس نے اتنی دولت جمع کر رکھی ہے.
آپ جواب نہیں دیتے تھے اس بات کا، لیکن جب یہ شور شرابہ بہت زیادہ ہو گیا تو پھر کسی ولی اللہ کا خط آیا کہ تم کیسے فقیر ہو کہ تم نے اتنی دولت جمع کر رکھی ہے. تو آپ نے اس خط کا بڑا مختصر سا ایک جملے کا جواب دیا کہ میں نے دولت جمع ضرور کی ہے لیکن اسے دل میں جگہ نہیں دی. تو رب تعالیٰ نے ان کی بات کو یوں سچ کر دکھایا کہ کچھ عرصے کے بعد ریاست میں قحط پڑ گیا اور گورنمنٹ نے لوگوں کے لیے اپنے گوڈاؤنز کے منہ کھول دیے، لیکن وہ قحط اتنا شدید اور اتنا لمبا تھا کہ گورنمنٹ کے گوڈاؤن خالی ہو گئے، لیکن قحط جاری رہا. تو لوگ جب مرنے لگے تو حضرت بہادر زکریا رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے پوری ریاست میں منادی کرا دی کہ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق میرے گوڈاؤن سے غلہ لے سکتا ہے، اور فری آف کاسٹ وہ غلہ تقسیم ہوا. اس وقت تک ہوتا رہا جب تک کہ قحط سالی ختم نہیں ہو گئی. تو اولیاء اکرام کی سمجھ میں آیا کہ وہ جو جواب دیا تھا کہ میں نے دولت جمع ضرور کی ہے لیکن اسے دل میں جگہ نہیں دی، تو انسان کو دنیاوی وسائل ضرور حاصل کرنے چاہیے لیکن دنیا کو دل میں جگہ نہ دے، دنیا سے محبت نہ کرے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ جو فرمان ہے کہ میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دیں، اس سے مراد یہی ہے کہ دنیا سے محبت نہیں پالی ہے. اب آخر پہ انسان نے دعا کے لیے مجھے حکم کیا ہے کہ میرے لیے اور میرے والد صاحب کے لیے خصوصی دعا فرما دیں. میں ضرور دعا کر دوں گا اگر اس گناہگار کی دعا قبول ہو جائے، لیکن اگر اپنا نام اور والد صاحب کا نام مجھے دے دیتے آپ، تو اگرچہ میں پڑھتا نہیں ہوں اس نام کو لوگوں کے سامنے، تو میں نام لے کے دعا کر دیتا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو ترکیب خصوصی کی ہے یہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی. میں نے بتیری ٹکریں ماری کہ کشف کے ذریعے اللہ مجھے دکھا دے کہ وہ خصوصی دعا کیا ہے، وی آئی پی دعا کہاں ہے. وہ مجھے نہیں دکھائی دی کبھی. مجھے تو ایک ہی دعا دکھائی دیتی ہے کشف میں یا حالت دعا میں. اور یہ عام طور پر لوگ آتے ہیں میرے پاس تشریف لاتے ہیں تو دعا کرانے کے بعد جب دروازے سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ایز اے پارٹنگ کک وہ وہاں سے دروازے سے آواز دیتے ہیں ذرا خصوصی دعا کر دیجیے گا. تو میں یہی پریشان ہوتا رہتا ہوں کہ یہ کہاں ہے وہ خصوصی دعا جو میں کر دوں. بھائی رب تعالیٰ ایک ہے، دعا بھی ایک ہے، نماز بھی ایک ہے. اللہ کے یہاں وی آئی پی سسٹم نہیں ہے. میں کہاں سے لاؤں گا وہ خصوصی دعائیں؟ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ نے مراقبہ کے متعلق فرمایا تھا، پوچھنا ہے کہ کیا مراقبے کے لیے وقت اور جگہ کی پابندی ضروری ہے یا کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے؟ براہ مہربانی خاکسار کو بھی مراقبے کی اجازت مرحمت فرما دیں. حضور بات یہ ہے کہ مراقبہ کسی کی میراث تو ہے نہیں کہ وہ مجھے یا آپ کو اجازت دے. یہ تو رب سے رابطہ اور رب کی طرف متوجہ ہونے کا، یہ زیادہ صحیح لفظ ہے کہ رب کی طرف متوجہ ہونے کا ایک ذریعہ ہے. اور رب سب کا ہے، رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ البتہ یہ جو وقت اور مقام کا پوچھا آپ نے، تو ایسے وقت پر مراقبہ کرنا چاہیے جب دوسری کام انسان کو نہ ہو، جب بالکل فراغت حاصل ہو جائے تاکہ ذہن اس کا مطمئن ہو اور یکسو ہو سکے. اسی طرح مقام کے بارے میں انسانی نیچر میں ہے کہ جہاں وہ کثرت سے جاتا ہے یا بیٹھتا ہے یا جس چارپائی پہ لیٹتا ہے، اس جگہ انسان کے اعصاب ریلیکس کر جاتے ہیں. اور مراقبے میں اعصاب کا ریلیکس کرنا بڑی بنیادی چیز ہے. اگر اعصاب میں تناؤ رہے گا تو مراقبہ نہیں ہو پاتا. انسان کے اعصاب پوری طرح ریلیکس ہونے چاہیے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کسی فیملیئر جگہ پر بیٹھے. کوئی ایک جگہ آدمی مقرر کر لے، اس جگہ جب روز بیٹھے گا اسی وقت پر تو اس کے اعصاب بہت ریلیکس رہیں گے، یکسوئی بڑھ جائے گی. تو جس وقت چاہیں آپ مراقبہ کر لیجئے.
لیکن کوشش کیجئے کہ مراقبہ صرف اس صورت میں کرنے بیٹھیں آپ جب کوئی اور کام نہ ہو آپ کو. یہ سوال پوچھا ہے کہ رب تعالیٰ کے اختیار مالک الملک کی وضاحت کر دیں. اب اس کی تو ایک جملے کی بات ہے. سب بادشاہوں کا بادشاہ آپ نے خود ہی فرمایا ملک الملک، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا وہ شہنشاہ ہے. جو مالک کل ہے اور قادر مطلق ہے، اس کے اختیارات تو کلی ہیں، کوئی چیز پیچھے بچتی نہیں. تو رب تعالیٰ کے اختیارات کی وضاحت تو صرف اتنی ہے جو آپ نے خود لکھ دی. کسی صاحب نے لکھا کہ سورہ نور میں ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس نے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح ہر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. وہ لوگوں کی مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. ایک زمانے میں جب کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو ایک گزارش میں نے یہ کی تھی کہ جب رب نے یہ کائنات بنائی تو اس نے اپنے نور سے 2 حصے لیے تھے، اور اس نور سے پھر آگے انسان اور دوسری چیزیں پیدا کی تھیں. بہت وضاحت سے وہ بات ہوئی تھی. اور اسی ضمن میں ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو رب تعالیٰ کا اپنا نور ہے وہ اتنا چمکدار ہے کہ جس طرح سے لوہے کو اگر ہم گرم کریں تو وہ گرم ہونے کی آخری حد پر جب جاتا ہے تو وہ وائٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ریڈ ہاٹ ہے، تو آخری جو سپرلیٹو ڈگری ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ وائٹ ہاٹ ہے. تو نور اتنا چمکدار ہے کہ وہ سیاہی مائل ہو گیا ہے، یہ چمک کی اپنی آخری حد کو وہ گیا ہوا ہے. اب یہ رب تعالیٰ نے جیسی جیسی مثالیں قرآن پاک میں دی ہیں وہ خود بھی سورہ نور ہی میں اس نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کی مثالوں سے لوگوں کو سمجھاتا ہے. تو کہانیوں کے ذریعے رب تعالیٰ نے بے پناہ چیزیں ہمیں ایکسپلین کی ہیں، وہ اسی کو ریفر کر رہا ہے سورہ نور میں. اب اس کی وضاحت، اگر نور کی وضاحت آپ چاہیں تو اس پر میرا خیال ہے کئی ایک اتوار بات ہوتی رہی ہماری، وہ سیڈیز میں آپ کو مل جائیں گے، اس کو سن لیجئے. اس میں پوری وضاحت کے ساتھ اس کائنات کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کے نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور، ان تمام کا ذکر بہت ہی ڈیٹیل سے ہے. اگر میں اس کو دوبارہ چھیڑوں گا قصے کو تو پھر کئی اتوار اسی میں چلے جائیں گے. تو آپ اسے پڑھ لیجئے یا اسے سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت ہو جائے گی. اگر اس کے باوجود کوئی نقطہ رہ جائے تو آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے، میں اس کی وضاحت کر دوں گا. یہ ایک سوال ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے تو نہیں ہوں گا، میں ملک سے باہر ہوں گا، لیکن اس سے نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ اسی پر بات چیت ہوگی اور خاصی تفصیل سے. میں خود بھی چاہتا تھا کہ اس سورہ پر کبھی بات چیت ہو جائے. یہاں سورہ فاتحہ قرآن کا ایک اہم سورہ ہے جس کا آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے. اس کا نزول کب اور کس موقع پر ہوا، اس کی بیک گراؤنڈ بتا دیں. یہ بتانا تو آسان ہے کہ نزول کب ہوا اور کس موقع پر ہوا، لیکن یہ جو بیک گراؤنڈ آپ نے فرمائی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ قرآن کا دماغ ہے. جیسے ہمارا دماغ
ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جسم کے ساتھ اسے رب تعالیٰ نے گردن کے ذریعے سے جوڑا ہے. ہمارا جسم یہاں سے شروع ہو کے ہوتا ہے، یہ گردن درمیان میں برج کا کام کر رہی ہے، اس سے سر جوڑا ہوا ہے اللہ نے. تو اسی طرح سورہ فاتحہ قرآن 29 سپاروں کا حصہ نہیں ہے جو قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن کا حصہ ہے. تو اسی لیے سورہ فاتحہ ہمیشہ قرآن شروع ہونے سے پہلے علیحدہ صفحے پر لکھی گئی ہوتی ہے، اور قرآن پاک الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. وہ اسی لیے کہ یہ سورہ قرآن کا سر ہے، دماغ ہے، برین ہے یہ، اور پورے کا پورا قرآن اس میں سمایا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ سنڈے تو نہیں آؤں گا، اس سے نیکسٹ سنڈے اس پہ ہم بات کریں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے. بہت ہی پیاری سورہ ہے، اس کی فضائل بے پناہ ہیں. علم حضوری اور علم حصولی یا عمومی علم میں کیا فرق ہے؟ اب یہ اس پر بھی باقاعدہ 2 اتوار صرف ہوئی تھیں کہ علم حضوری کیا ہے اور علم حصولی کیا ہے. جو چیزیں پہلے بیان کی گئی ہیں، جو لوگ پرانے آنے والے ہیں ان کے لیے بوریت کا سبب ہو جائیں گی کہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا جائے. آپ متعلقہ سی ڈی سن لیجئے، یا اگر وہ سی ڈی کتاب کی صورت میں شامل ہو گئی ہے ان 2 کتابوں میں، اسے پڑھ لیجئے. بہت ڈیٹیل میں بیان کیا تھا یہ میں نے، علم حضوری اور علم حصولی. یہ ایک سوال ہے کہ مذہبی مصروفانہ تجربے اور نفسیاتی مشاہدے میں کم فرق ہے. دونوں میں صرف ایک ہی فرق ہے. ایک چیز مشاہدے پر مبنی ہے اور دوسری مفروضات پر. نفسیات مفروضات پر مبنی ہیں، جبکہ مذہبی اور مصروفانہ تجربے مشاہدات پر مبنی ہیں. ایک ایکوائرڈ نالج ہے اور دوسرا محنت سے کمایا ہوا نالج ہے. ان دونوں ہی میں فرق ہے، یہی ایک فرق ہے. اسی لیے نفسیات کی وہ تھیوریز جو آج سے 100 سال پہلے ویلڈ گنی جاتی تھیں، وقت کے ساتھ متروک ہو کر نئی وہاں تھیوریز آ گئیں، جبکہ مذہبی اور مصروفانہ تجربے جو پہلے دن سے وہی آج بھی قائم ہیں. آپ تورا اٹھا کے اس کا مطالعہ کر لیجئے، اس میں وہی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. آپ زورا اٹھا کے اس کا مطالعہ کر لیجئے، اس میں آپ کو وہی چیزیں مل جائیں گی. آپ بائبل اٹھا لیجئے، وہی چیزیں ہیں. قرآن پاک ان سب کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں ایڈیشنز کرتا ہے. اور رفتہ رفتہ، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ویسٹ ہے جو یہ اس پر تحقیق کر رہا ہے، اور ہر روز کسی نہ کسی ایک تھیوری کی کنفرمیشن سائنس کر دیتی ہے. جبکہ نفسیاتی کیونکہ مفروضات پر ہے اس لیے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. میرے نزدیک تو یہی ایک فرق ہے. کسی صاحب نے ایک سوال پہلے بھی شاید ایک آدھی بار پہلے یہی سوال آیا تھا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش یا امتحان کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پریشانی یا بیماری میرے برے اعمال کی وجہ سے ہے یا آزمائش. صاحب میں تو اللہ کی آزمائش سے پناہ مانگوں گا، کیونکہ میں بہت کمزور ہوں. میرے اندر ہمت نہیں کہ میں آزمائش پر پورا اتر سکوں. تو ہر لمحے میں تو رب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا، کیونکہ میرے اندر سکت نہیں، میں بہت کمزور ہوں. اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہے، بندوں کو آزمائش میں نہیں ڈالتا. اللہ بے پناہ رحیم و کریم ہے، وہ جلدی گناہوں پر پکڑ نہیں کرتا، ڈھیل دیتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے. ٹیسٹ اس طرح کے تو ضرور آ جاتے ہیں کہ اگر کبھی میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا کہ مجھے تو رب سے پیار ہے، مجھے دنیا سے پیار نہیں ہے، تو اسی وقت کوئی آدمی آ جائے گا 10 روپے مانگنے مجھ سے
اور میری روح فنا ہو جائے گی کہ وہ 10 روپے دینے پڑیں گے اب مجھے. تو ایسی چیزیں تو ٹیسٹ آتے رہتے ہیں اور انسان کو ایسے الفاظ منہ سے نکالنے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہم پاکستانی طریقے سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو بس تو چاہیے. تو رب بھی ہمیں جانتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، تو اس بات کو اسٹریٹ اوے یقین نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی تمہارا ٹیسٹ لیتا ہوں دیکھوں، تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں ذرا سی بات پہ. ایک صاحب یہاں تشریف لائے 1989 میں شاید، تو انہوں نے کہا کہ مجھے روحانی علم چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ مجھے کیا معلوم روحانیت کیا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ کسی شریف آدمی کے پاس چلے جائیں جو خود بھی جانتا ہو اور آپ کو بھی علم دے دے. تو میں کیا دوں گا جبکہ میں خود ہی بالکل ہی اس میں نکما ہوں. تو انہوں نے ضد کی کہ نہیں دے ضرور دیں. تو میں نے دوسرا حربہ استعمال کیا، ان سے کہا کہ اس میں آزمائش آ جایا کر، اور پہلا ایکس جو گرتا ہے وہ انسان کے فنانسز ہی پر گرتا ہے کہ دنیاوی وسائل کم ہونے لگتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اور فقر و فاقہ دوڑ دوڑ کے آتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں دنیا میرے پاس بہت ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ صرف مجھے علم دے دیں. جائیے. تو مجھے کیا کوئی علم آتا ہے، کیا کچھ پتا ہے. تو ایسے ہی جو ایک منہ میں لفظ آ گیا تو میں نے کہا کہ جائیے آپ یہ پڑھ لیا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کر لے گا. تو 3 ہفتے کے بعد تشریف لانے کا جی یہ لفظ اپنا پکڑیے آپ، یہ آپ کو مبارک، مجھے نہیں چاہیے. میں تو فاقوں پر آ گیا 3 ہفتے ہی میں. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب میں نے تو عرض کی تھی آپ سے، تو آپ ہی نہیں مانے. آپ نے کہا کہ نہیں اللہ کا دیا بہت ہے میرے پاس. تو الفاظ انسان کو بہت سوچ سمجھ کے زبان پر لانے چاہیے. باقی اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی رحیمی اور کریمی کا اندازہ اسے کر لیں کہ مجھ جیسا گناہگار اور سرکش انسان بھی اس کی زمین پر بڑے مزے سے چلتا پھرتا ہے، مزے کی زندگی گزارتا ہے. تو اگر وہ مجھ جیسے گناہگار کو پال سکتا ہے تو پھر آپ جیسے نیکوں کو تو سینے سے لگائے گا. قرآن کریم میں ہے کہ قیامت جب بپا ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے کناروں پر چلے جائیں گے اور 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. کیا عرش ہی رب تعالیٰ کی جائے نشست ہے، اور یہ 8 فرشتوں کے عرش کے اٹھائے جانے پر روشنی ڈالتی ہے. اب یہ بھی خاصی تفصیل سے اس پہ ہماری بات ہوتی رہی ہے. ان 8 فرشتوں کے نام بھی میں نے عرض کیے تھے. اللہ تعالیٰ کی جو ورچوئل نشست ہے وہ کہاں ہے، کس شکل کی ہے، اس کے نیچے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا دکھائی دیتا ہے، یہ بہت ڈیٹیل میں یہاں میں عرض کر چکا. وہ مجھے تو سی ڈی یاد نہیں ہوگی. یہاں جو صاحبان آرگنائز کرتے ہیں ان چیزوں کو، ان سے آپ فرمائیے، وہ آپ کے حکم کی تعمیل کر دیں گے اور وہ سی ڈیز نکال کے آپ کو دے دیں گے. انہیں سن لیجئے. اور وہی سی ڈیز میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو تیسری کتاب آئے گی اس میں وہ تحریری شکل میں بھی یہ چیزیں آ جائیں گی. لمبے سبجیکٹس ہیں، مختصر ہوں تو میں آپ سے عرض کر دوں، آپ ان سیریز کو سن لیجئے، اس میں یہ تمام چیزیں مل جائیں گی، ان فرشتوں کے نام بھی مل جائیں گے انشاءاللہ. آپ سے آئندہ نشست تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.